تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. محترم حضرات، پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ مومن کامیاب ہو گئے جس نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کی۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ نماز پڑھتے تو نماز میں خیالات آتے ہیں، کبھی ادھر کے خیالات آتے ہیں، کبھی گھر کے خیالات، کبھی کاروبار کے خیالات آتے ہیں، کبھی کچھ نہ کچھ خیالات آتے ہیں۔ اب ان سے بچنا کیسا ہے، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے نماز میں خشوع حاصل کرنے کے 3 درجے، یعنی 3 سیڑھیاں جو الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جو الفاظ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں، یعنی جو ہم سورے پڑھ رہے ہیں، سورے اس کے بعد سورہ پڑھتے ہیں، جو بھی ہم ادا کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہو، ان الفاظ کی طرف توجہ ہو، ان الفاظ کے ترجمے کی طرف توجہ ہو۔ دوسری سیڑھی یہ ہے کہ ان الفاظ کے معانی کی طرف توجہ ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جو ساری جہان کا رب ہے۔ یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ ہو۔ اور تیسری سیڑھی ہے کہ انسان نماز میں اس دھیان کے ساتھ پڑھے جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان آیات میں جو فرمایا کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہے، کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف نماز پڑھنے پر اکتفا نہ کرو، یعنی نماز پڑھنے پر کافی نہ ہو جاؤ، بلکہ نماز پڑھنے کے اندر خشوع پیدا کرنے کی بھی کوشش کرو۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ خیالات آتے ہیں، کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خیالات کثرت سے آتے ہیں۔ تو بھائی ان خیالات کے ڈرنے کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس صورت حال کا مداوع کرنے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پریشان ہونے سے کوئی کام نہیں بنتا۔ اب پریشان ہو کے خاموش بیٹھے کہ ہماری کوشش کر رہے ہیں تو کچھ نہیں بنتا۔ اصل بات یہ کہ جو تکلیف اور نقص ہے اس کو دور کرنے کے راستے اختیار کیے جائیں کہ جو مجھے نماز میں خیالات آ رہے ہیں میں اس کو کس طرح سے دور کروں، اس کی فکر ہونا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے اندر خیالات آتے ہیں تو صرف اور خیالات اپنی طرف سے بھی سوچ لیتے ہیں۔ خیالات تو آ ہی رہے ہیں لیکن اپنی طرف سے بھی سوچ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے اندر نہیں کہ جو خیالات آ رہے ہیں کو کم کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ طرف دیا نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے اور خیالات آتی رہتی ہے، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے نماز میں خیالات آنے کی، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اب ہم اگر فکر کریں، کوشش کریں تو ہوتا کیا ہے، شیطان اپنے آپ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے، اس کو بھڑکا نہیں سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے، یہ بچ رہا ہے، اس کو بھڑکانے کے اگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیا کرتا ہوں، اس کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو شیطان کے اندر آتا ہے، تو شیطان کو پہلے بھگاؤ، یعنی جو وسوسے آ رہے ہیں اس کو بھگانے کی فکر کریں۔ اس تکلیف کو اس کو دور کرنے کے راستے کیا ہے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے کئی مقدمات حکم کیے تھی کام ہے۔ اگر انسان ان کو ٹھیک انجام دے دے، صحیح طور پر ادا کرے، تو ان کی وجہ سے خیالات میں کمی آئے گی۔ اب نماز کے مقدمات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طہارت رکھی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طہارت رکھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے لیے طہارت اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، یعنی کوئی نماز طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔
اب طہارت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ استنجا سے شروع ہوتا ہے۔ اب استنجا کسے کہتے ہیں؟ جب ہم واش روم بیٹھتے ہیں یا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور استنجا کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان استنجا کے وقت طہارت حاصل کرنے کا اچھی طرح اطمینان حاصل کرے، اور اگر پیشاب کے بعد قطرے آنے کا خطرہ ہو، یعنی ڈر ہو کہ اس کا پیشاب کر لیا ہے، قطرے آنے کا مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے، تو اس وقت تک انسان فارغ نہ ہو جب تک قطرہ آنے کا خطرہ ہو۔ یعنی اب مجھے پکا یقین ہے کہ مجھے قطرے نہیں آئیں گے، اس کے بعد جب ہم اٹھ سکتے ہیں، اس سے پہلے اب نہیں، یہ نماز چلی جا رہی ہے، ابھی مجھے قطرے آنا ہے، پیشاب آنا ہے، پیشاب کو روک کر ہم نماز میں آ گئے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب کرنے کے پہلے ہم کیا کریں؟ اس کو واجب قرار دیا گیا ہے استنجا کرنے کو۔ اب اطمینان کے ساتھ استنجا کرے، نماز جا رہی ہے، ہم وہاں بیٹھ رہے ہیں، لیکن اس کے ڈر سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی پیشاب آ رہا ہے، اس کو آدھا ہو کر ہم واپس آ گئے تو یہ نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اب آپ وہاں پر رک کے آ گئے، یا پھر آپ سجدے میں چلے گئے تو پیشاب کے خطرے آپ کو نماز میں نکل جائے گی، اس کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ تو جب تک خطرہ آنے کا خطرہ ہو، اس وقت تک آپ بیٹھیں، اطمینان کے ساتھ فارغ ہو، اس کے بعد ہم باہر نکلیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے کچھ خاص بنائے۔ ناپاکی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں ناپاک اور گندے خیالات اور شیطانی وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یعنی انسان اگر میں ناپاک ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مومن کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، وضو کر کے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ انسان جب مومن وضو کر کے رہتا ہے، ہر ہمیشہ باوضو کر کے رہتا ہے، تو جو شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو کوئی وسوسے نہیں آتے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رات میں باوضو سونے سے کیا ہوتا ہے؟ جو رات میں باوضو سوتا ہے تو سنت ہی ہے، اور آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو شیطان اس کے دور بھاگ جاتا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے لیے نگرانی کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو لہذا نماز کا سب سے پہلا مقدمہ، سب سے پہلا تمہیدی کام یہ ہے کہ ناپاکی کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اب نماز کا دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ دوسری تمہید کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ وضو رکھا گیا ہے۔ یہ وضو بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آنکھوں سے کیے ہوئے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے تمام جو گناہ کیے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے صغیرہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں۔ اسی طرح جس وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ دھو دیتے ہیں۔ جس وقت وہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں سے کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب چار اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، عام طور پر یہی چار اعضاء انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہاتھ سے کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی آنکھ سے غلط چیز دیکھ لیتا ہے، کوئی پاؤں سے کہیں کسی غلط کام کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی چہرے یعنی ناک ہے، زبان ہے، منہ سے کوئی غلط بات نکال دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ تو یہ چار اعضاء جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو انہی اعضاء کے ذریعے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے میرے دربار میں حاضر ہو، میرے گھر میں حاضر ہو، تو اس سے پہلے گناہوں سے پاک ہو چکا ہو، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کا پاؤں گناہوں سے پاک ہو گیا ہو۔ البتہ گناہ سے مراد یا صرف صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہمارے امام ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی آدمی وضو کرتا تھا تو وضو کے بہتے ہوئے پانی میں آپ کو گناہوں کی شکلیں نظر آتی تھی۔ یعنی ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے ہوئے جب وہ پانی بہتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس وضو کے پانی میں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کے گناہ دھل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کشف عطا فرمایا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو اس لیے رکھا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ ظاہری صفائی حاصل ہو جائے بلکہ باطنی اور گناہوں کی صفائی بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن وضو سے یہ فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی سنت کے مطابق وضو کرے، اور اس طرح وضو کرے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب وضو فرماتے تو قبلے کی طرف ہو کر کے وضو فرماتے. یہ وضو کی آداب میں سے ہے. اسی طرح وضو شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے اور وضو کے دوران باتیں نہیں کرتے تھے اور وضو کی طرف توجہ فرماتے تھے. پورا دھیان وضو کی طرف رہتا تھا. وضو کی طرف دھیان ہونے میں سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنا چہرہ دھوئے تو اس طرف دھیان کرے کہ میرے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں. جب آدمی ہاتھ دھوئے تو یہ دھیان کرے, یہ اپنے دل میں تصور کرے کہ میرے ہاتھوں کے گناہ دھل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس وقت میرے ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں. اسی طرح پانی استعمال کرنے میں اسراف نہ کرے, یعنی پانی کم خرچ کرے, زیادہ پانی کو نہ بہائے, فضول پانی نہ بہائے. جتنے پانی کی ضرورت ہے بس اتنے پانی سے وضو کرے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی پانی کو فضول بہانے سے بچو, چاہے تم کسی بہتے دریا پر کیوں کھڑے نہ ہو جاؤ. اگر پانی کا دریا بہ رہا ہے تم اس دریا سے جتنے پانی سے بھی وضو کرو گے تو اس کے نتیجے میں دریا میں پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایک سمندر ہے, ایک تالاب ہے, تالاب میں ہم جا کر وضو کر رہے ہیں, اب ہم پانی جتنا بھی خرچہ کر لیں تو تالاب میں پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وضو کرتے وقت پانی کو کم خرچ کرے, پانی کو زیادہ نہ بہائے. اس کے بعد فرمایا کہ اس موقع پر اسراف سے بچو اور فضول پانی مت بہاؤ اور وضو کے دوران دعائیں کرے. اللہ کے نبی حدیث شریف میں فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو فرماتے تو ایک آیت کثرت سے پڑھتے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ پڑھا کرتے تھے. اور دوسری دعا یہ پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میری مغفرت فرمائیے, میرے گناہوں سے مجھے معافی عطا فرمائیے اور میرے گھر میں یعنی قبر میں میرے لیے ایک کشادہ گھر بنائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے. یہ وضو کے دوران دعا پڑھتے تھے. اور وضو کے بعد آپ یہ پڑھتے تھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اے اللہ آپ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجئے. اگر آدمی ان آداب کے ساتھ وضو کرے تو ایسے وضو کا خاصہ یہ ہے کہ وہ طرح طرح کے خیالات سے جو نماز میں اس کو وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, ان سے وہ بچ جاتا ہے. جو آپ کے دل و دماغ میں بسے ہوتے ہیں خیالات ان سے بچ جاتا ہے. ان سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دماغ کو متوجہ کر دیتا ہے. لیکن ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو شروع ہوتا ہے جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو دنیا کے سارے خرافات وضو کے دوران چلتے رہتے ہیں. وضو کے دوران باتیں شروع کر دیتے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, گپے شپے مارے جا رہے ہیں, حواس باختہ حالت میں وضو کر رہے ہیں, یعنی اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد ان کو شک رہتا ہے کہ میں نے سر کا مسح کیا ہے یا نہیں کیا ہے, میں نے ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے. ان کو یہ رہتا ہے, کیوں؟ اسی لیے کہ وہ نماز جب وضو کرنے بیٹھے تو دنیا کی باتیں رکھ لیتے بیٹھے ہوئے. وضو کرنے بیٹھے تو جب کیا کرتے ہیں, گھر کے جو خیالات آتے ہیں, ابھی بھی بندہ کام چھوڑ کر آیا ہے, کام چھوڑ کر آگے وہی خیالات من میں بہ رہے ہیں. اب گھر سے بندہ آ رہا ہے, اب کیا ہوگا, گھر میں کیا ہو رہا ہوگا, یہ وہ یہ گلے میں بیٹھ جاتا ہے وضو کے دوران. یہ سب وضو کے دوران جب انسان یہ دماغ میں لے کر بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وضو صحیح نہیں ہوتا ہے تو نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں. وضو صحیح نہیں ہوتا ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر وضو میں 4 اعضاء دھونا فرض ہے, چہرے کا دھونا فرض ہے, ہاتھوں کا دھونا فرض ہے, سر کا مسح کرنا فرض ہے, پیروں دھونا فرض ہے. اب ایک بات بتائیے, اب وہ وضو کرنے بیٹھتا ہے, اب وہ سر کا مسح کرنا بھول گیا, اب آگے نماز پڑھ لیا, اب سر کا مسح کرنا کیا ہے, نہ سنت نماز ہے, فرض ہے. اب وہ فرض ہی نہیں ہوا, وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ وضو نماز کی کیا ہے, کھلتی ہے. جس طرح بغیر چابی کے تالا نہیں کھل سکتا, اسی طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. جب وضو ہی صحیح نہیں ہو تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی. اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو پورا دھیان وضو کی طرف, جب بیٹھتے تو قبلے کی طرف وضو کر کے وضو فرماتے, اور جب اب ہر چیز کا دھیان رکھتے کہ یہ دعائیں کب پڑھنا ہے, یہ دعائیں کب پڑھنا ہے. اور ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ جب وضو کرتے تھے, وضو کے دوران وہی دعا پڑھتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دعا دوسری دعا کیا پڑھتے تھے وضو کے دوران؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور اس کے بعد جب وضو ہو جاتا تھا، وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں سے بنا دیجئے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں سے بنا دیجئے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی غلطی یہیں سے شروع ہوتی ہے، جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سلام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آگے ہم سلام کرنا شروع ہو گئے، بات چیت کرنا شروع ہو گئے۔ سلام تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات چیت شروع ہو جائے، سلام کی حد تک تو ٹھیک ہے، پھر سلام ہونے کے بعد بھائی کیا کر رہے ہیں، بھائی آپ کل کہاں گئے تھے، بھائی آپ ظہر میں نہیں دکھے تھے، فجر میں نہیں دکھے تھے، آپ نے وہاں یہ کیا تھا۔ وضو کے دوران اتنی بات چیت ہو رہی ہے، اب وضو کو ہم زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، جب وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو ہم وضو جب کرنے کے لیے بیٹھے تو آداب کے ساتھ وضو کریں، بات چیت سب بعد میں، پہلے وضو کو سنت کے مطابق ادا کریں، وضو کے دوران جو دعائیں پڑھیں وہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور نماز کا تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب وضو کر کے مسجد میں آؤ، مسجد میں جماعت سے کچھ دیر پہلے پہنچ جاؤ اور تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت ادا کرو۔ یہ 2 رکعت واجب یا سنت موقع نہیں ہے، لیکن یہ بڑی فضیلت والی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، غور سے سنیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، جب میں معراج پر گیا وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، جنت کی سیر و تفریح کرائی، تو میں نے تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے سنی۔ یعنی کوئی بادشاہ ہے، اگر کوئی باڈی گارڈ آگے چلتا ہے تو بادشاہ کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ آگے چلتا ہے تو اس کے پیروں کی جوتوں کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو تم خاص طور پر کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ مقام بخشا ہے کہ جنت میں تمہیں میرا باڈی گارڈ بنا دیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی عمل تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، البتہ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں، جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اس وقت سے میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب بھی وضو کروں گا تو 2 رکعت اس وضو سے ضرور ادا کروں گا، اس 2 رکعت اس وضو کی نیت سے، تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت میں ضرور ادا کروں گا۔ چنانچہ جب سے میں اسلام لایا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو ضرور ادا کرتا ہوں، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ جب میں آگے جب میں جنت کی سیر کر رہا ہوں تو تمہارے قدموں کی آواز تو زمین پر چل رہی ہے، لیکن آواز کہاں آ رہی ہے؟ جنت میں میرے سے آگے آواز آ رہی ہے۔ یہ عمل کس کی وجہ سے یہ آپ کو شرف عطا حاصل ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو جب وضو کر کے مسجد میں آتے تھے تو بغیر بیٹھے آپ پہلے تحیۃ الوضو پڑھتے تھے، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ بلکہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے میں 2 منٹ خرچ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا افضل ہے۔ البتہ اگر آدمی بھول کر بیٹھ گیا اور بعد میں یاد آیا تو اس وقت بھی پہلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھ لی جائے۔ یہ نماز کی تیسری تمیز ہے، یہ نماز کا تیسرا مقدمہ ہے۔ نماز کا چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے کچھ رکعت سنت موقدہ، کچھ رکعت سنت غیر موقدہ رکھی گئی ہیں۔ مثلا فجر سے پہلے 2 رکعت سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ رکھی گئی ہے۔ مغرب کی نماز چونکہ جلدی ہو جاتی ہے اس لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بعض روایت میں یہ بھی، لیکن لہٰذا فرض نماز سے پہلے جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ تیسری تمیز ہے۔ ان چاروں مقدمات سے گزرنے کے بعد جب آدمی فرض نماز میں شامل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ شکایت نہیں آئے گی کہ مجھے نماز میں خیالات آتے ہیں، مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، اس کی شکایت انشاءاللہ اس کو نہیں آئے گی، جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتی ہے یہ آپ کو نہیں آئے گی۔
تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، اور حواس باختہ حالت میں نماز ادا ہوئی ہے۔ اذان اور فرض کے درمیان جو 15 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے نماز اور اذان اور نماز کے درمیان، اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس وقفے کے دوران انسان یہ تمہیدات پوری کرے، اچھی طرح وضو کرے، یہ جو سنتیں ہیں اس کو پورا کرے۔ تو 4 تمہیدات جو میں آپ کو بتایا ہوں، 4 مقدمات جو میں آپ کو بتایا ہوں، یہ 15 منٹ اس لیے رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز سے 2 منٹ پہلے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ نماز کی سنت، اب سنت کو اہمیت نہیں دیتے، نماز سے 2 منٹ پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، اب اقامت ہو رہی تو آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب 15 منٹ جو رکھا گئی ہے سوچ سمجھ سے نہیں رکھے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں، اس لیے نہیں رکھے گئے ہیں۔ 15 منٹ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ انسان، آدمی اچھی طرح سے آداب کے ساتھ وضو کرے، وضو کر کے آئے، آ کر 2 رکعت پہلے تحیۃ الوضو پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھے، اس کے بعد جو سنتیں ہیں، پہلے سنتیں مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، وہ پورا کرے۔ اس لیے یہ 15 منٹ کا وقفہ رکھا گیا ہے۔ تو ہم ان باتوں کو، اگر جو مقدمات جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو یہ خیالات کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد یہ عرض کر دوں کہ تمہیدات کو انجام دینے کے بعد پھر بھی اگر فرض نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس صورت میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر وہ خیالات غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے معاف ہے، لیکن بعضوں کے خیالات کی وجہ سے اس نماز کی ناقضی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ چنانچہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز کا کیا فائدہ، ہماری نماز کیا ہے، بیکار ہے ہماری نماز، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز بالکل غلط ہے، ہماری نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ بھائی یہ سب وجہ سب آ رہے ہیں اختیاری طور پر، آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غیر اختیاری آ رہے ہیں سوالات، آپ خیالات آ رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ بہت بری بات، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہم اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی میری نماز کا فائدہ نہیں ہے، میری نماز بیکار ہے، بھائی میری نماز میں دل نہیں لگا، میری نماز میں خیالات آتے ہیں، آپ جاؤ میں نماز نہیں پڑھتا۔ یہ آپ تو اس کو بتا رہے ہیں، لیکن سامنے والے کے ذمہ بھی ڈال رہے ہیں کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، نماز پڑھنا بیکار ہے۔ تو جو خیالات آ رہے ہیں وہ خیالات کی وجہ سے نماز نہ پڑھو، یہ سامنے والے کے دل میں بھی آپ ڈال رہے ہیں، اس کا گناہ بھی آپ سر پہ لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس سے بتائیے، 4 مقدمات جو آپ کو بتایا ہوں اس پر عمل کرے، اس کے بعد پھر جب آپ کو خیالات آ رہے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔